الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 25 پڑھیں گے، جس میں مختلف قرآن کی آیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن کی مختلف آیتوں کا ٹکڑا جز یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 25 القرآن المجید الف قرآن مجید، ٹھیک ہے، یعنی بزرگ قرآن۔ مجید کا معنی ہے بزرگ۔ القرآن المجید بزرگ قرآن، یعنی یہاں پہ جو بھی عبارت موجود ہیں اکثر قرآن کی آیتوں کا ٹکڑا ہے، جز ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں الہکم الہ واحد، الہکم تمہارا معبود، الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک معبود ہے، ٹھیک ہے۔ الہ یہ موصوف ہے، واحد اس کی صفت ہے۔ الہکم الہ واحد تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمان اور زمین میں۔ یعنی آسمان اور زمین میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی وہ آسمان اور زمین کا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آسمان اور زمین میں اللہ ہے، کیا مطلب؟ وہ آسمان اور زمین کا اللہ ہے، یعنی اس کی حکومت، اس کی بادشاہت آسمان اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کا اللہ ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وَاللَّهُ اور اللہ نے، خَلَقَكُم تمہیں پیدا کیا، مِن تُرَابٍ مٹی سے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا یا تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جس طرح ترجمہ کریں درست ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وجعل لکم من بیوتکم سکنا، وجعل لکم اور تمہارے لیے بنایا، من بیوتکم تمہارے گھروں سے، سکنا ٹھکانہ، یعنی تمہارے گھروں کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا۔ تمہارے گھروں سے نہیں کرنا ترجمہ، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ اور پیدا کیا، كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، کُلُوا یعنی کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، مِن رِزْقِ اللہ اللہ کے رزق سے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، یا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، دونوں صحیح ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ کی نعمت یاد کرو، یعنی جو نعمتیں اللہ کی تم پر ہے انہیں یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو نعمت تم پر ہے، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ یا قومی، یا قومی کے بعد بریکٹ میں یا لکھا ہے، ٹھیک ہے، یا قومی، یا کے ساتھ قومی لکھا ہے۔ اصل میں یا قومی جو ہے بغیر یا کے، یہ یا قومی تھا، ٹھیک ہے۔ یا قومی یعنی اے میری قوم، یا قومی اعبدوا اللہ، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر، یعنی اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم تمہارے لیے نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ۔ ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ
تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الناسو، یا ایھا الناسو یعنی اے لوگو، ٹھیک ہے، یا ایھا الناسو اے لوگو، اعبدوا اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو، وَاعْمَلُوا یعنی عمل کرو، کام کرو، صالحًا نیک، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ نہ کرو سورج کے لیے، لا تسجدوا سجدہ نہ کرو، للشمس سورج کے لیے، ولا للقمر نہ ہی چاند کے لیے، یعنی سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ اور اللہ کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ اور اللہ کو سجدہ کرو، ربکم اعلم بکم تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، ربکم تمہارا رب، اعلم بکم تمہیں جانتا ہے، یعلم سرکم و جہرکم، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہاری پوشیدہ چیزوں کو، تمہاری پوشیدہ چیزوں کو، تمہارے باطن کو، و جہرکم اور تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، یعلم سرکم و جہرکم وہ تمہارے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ چیز اور تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، یعلم سرکم و جہرکم وہ تمہارے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اعلموا جان لو، ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، شدید یعنی سخت، عقاب یعنی عذاب، اعلموا ان اللہ شدید العقاب اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، سخت عذاب والا ہے مطلب کیا، سخت عذاب دینے والا ہے، اس کا مفہومی ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، یعلموا ان اللہ شدید العقاب جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، یعنی اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، کیا مطلب اللہ کا عذاب جو ہے سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحیم یعنی رحم کرنے والا مہربان، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان، بخشنے والا مہربان ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتبہ یعنی کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی فرض کرنے، لازم کرنے کے معنی میں کتبہ استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں جیسے استعمال ہوا ہے کئی جگہ فرض کے معنی میں، روزے کے فرض کے بارے میں جو آیت ہے قرآن پاک، جو آیت موجود ہے قرآن پاک میں، اس میں بھی کتبہ ہی استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام تم پر نماز لکھ دیا گیا، تم روزہ لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا سے مراد کیا ہے، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تو کتبہ کا معنی لازم، فرض وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر، اپنے ذمہ کرم پر، نفس ہی کا معنی یہاں پہ نفس کا کئی معنی ہوتا ہے، دل معنی ہوتا ہے، نفس کا ایک معنی دل ہوتا ہے، ایک معنی ذات ہوتا ہے، ایک معنی روح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی ذمہ کرم ہوتا ہے، تو یہاں پہ ذمہ کرم کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روح سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، وغیرہ سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ کے ذمہ کرم ترجمہ کریں گے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم میں رحمت کو لازم کر لیا ہے، لازم کر لیا سے مطلب یہ نہیں کہ اب کرنا ہی ہوگا، یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے پر مجبور نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا سے مراد ایک لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا، سمجھ لیجئے کہ بندوں پر رحمت کرے گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہو گیا کہ وہ عذاب نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے،
یہ بات یاد رکھیں، لازم کا وہ معنی نہیں جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ معنی نہیں ہے کہ مجبور ہو گیا اس کی وجہ سے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم میں رحمت لازم کر لیا ہے، یہاں پہ کہیں رحمت لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ لیا ہے، ترجمہ کر لیں، کتب تمہارے رب نے تمہارے ذمہ کرم میں رحمت لکھ لیا ہے، رحمت لازم کر لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ یعصمک تمہیں بچاتا ہے یا بچائے گا، من الناس لوگوں سے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ فرمائے گا، یحکم یعنی فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیصلے کے دن، جزا کے دن، ٹھیک ہے، قیامت حشر کے دن، قیامت کے دن، جزا کے دن، فیصلے کے دن، یہ سب کو ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ انا وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یہاں پہ حق دیا ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، انا وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ لا تکتموا الشہادۃ، لا تکتموا تم نہ چھپاؤ، تکتموا کا معنی ہے چھپانا، لا تکتموا تم نہ چھپاؤ، الشہادۃ شہادت کو، یعنی گواہی کو نہ چھپاؤ، لا تکتموا الشہادۃ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، لا تکتموا الشہادۃ تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، یعنی آسمان سے اگر کوئی رزق تمہیں ملتا ہے یا زمین سے ملتا ہے تو تمہیں دیتا کون ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ اسئلۃ سوالات، آئیے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آتسجد للہ، کیا تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم اسجد للہ، جی ہاں میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں۔ آتسجدون للشمس، کیا تم سورج کو سجدہ کرتے ہو؟ جواب میں کہیں گے لا نسجد للشمس، نہیں ہم سورج کو سجدہ نہیں کرتے۔ آتذکرون نعمتہ، کیا تم اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہو؟ جواب میں کہیں گے نعم نذکر نعمتہ، جی ہاں ہم اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، جی ہاں ہم اس کی نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ آتذکرون نعمتہ، کیا تم اس کی نعمت کو یاد کرتے ہو؟ جواب میں کہیں گے نعم نذکر نعمتہ، جی ہاں ہم اس کی نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ من یعلم السر، کون پوشیدہ بات کو جانتا ہے؟ سر کہتے ہیں پوشیدہ بات، باطنی بات، چھپی ہوئی بات کو۔ من یعلم السر، کون پوشیدہ چیز کو، پوشیدہ بات کو جانتا ہے؟ کون سر کو جانتا ہے؟ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ من یعلم السر، کون پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، پوشیدہ بات کو جانتا ہے، کون چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے؟ جب میں کہیں گے اللہ یعلم السر، اللہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ من یعلم الجہر، کون ظاہر کو جانتا ہے؟ من یعلم الجہر، کون ظاہر کو جانتا ہے؟ جب میں کہیں گے اللہ یعلم الجہر، اللہ ظاہر کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، باطن کو بھی جاننے والا ہے۔ من بصیر بالعباد، کون بندوں کو دیکھتا ہے؟ من بصیر بالعباد، کون بندوں کو دیکھتا ہے؟ بصیر کا معنی دیکھنے والا، تو یہاں پہ کیونکہ آپ جانتے ہیں صفت مشبہ کا بھی اس کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جب حال کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس وقت حال کا ترجمہ کریں گے من بصیر بالعباد، کون بندوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے کریں تبھی درست ہے، لیکن یہ ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر من بصیر بالعباد، کون بندوں کو دیکھتا ہے، من بصیر بالعباد، کون بندوں کو دیکھتا ہے؟ جواب میں کہیں گے اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ الہکم واحد، کیا تمہارا معبود ایک ہے؟ الہکم واحد، کیا تمہارا معبود ایک ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم الہنا واحد، جی ہاں ہمارا معبود ایک ہے۔ الہکم واحد، کیا تمہارا معبود ایک ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم الہنا واحد، جی ہاں ہمارا معبود ایک ہے۔
ربکم اعلم، کیا تمہارا رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، ربکم اعلم، کیا تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم ربنا اعلم، جی ہاں ہمارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ حل عقابہ شدید، کیا اس کا عذاب سخت ہے؟ شدید یعنی سخت۔ حل عقابہ شدید، کیا اس کا عذاب سخت ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم عقابہ شدید، جی ہاں اس کا عذاب سخت ہے۔ ترجمہ کرو، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، اعملوا صالحا، اعملوا عملا صالحا کہیں یا اعملوا صالحا کہیں، دونوں درست ہے، اعملوا صالحا یا اعملوا عملا صالحا، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ، جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جان لو اعلموا کہ اللہ ان اللہ یعلم ان اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعلم کل شیء، جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اعلموا ان اللہ یعلم کل شیء، جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعلم ان اللہ یعلم کل شیء، وہ کسی سے غافل نہیں، وہ کسی سے غافل نہیں، ہوا لیس بغافل عن احد، ہوا لیس بغافل، وہ غافل نہیں ہے، عن احد کسی سے، ٹھیک ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہے، ہوا لیس بغافل عن احد، وہ کسی سے غافل نہیں ہے، ہوا لیس بغافل عن احد، وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، ہوا بصیر بالعباد، وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، ہوا بصیر بالعباد، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اچھی طرح جان لو، یعلموا جیدا کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، ان عذاب اللہ شدید، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، یعلموا جیدا ان عذاب اللہ شدید، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، یعلموا جیدا ان عذاب اللہ، ان عقاب اللہ شدید، ٹھیک ہے، ان عقاب اللہ شدید، اور وہ مہربان بھی ہے، اور وہ مہربان بھی ہے، وَهُوَ رَحِيمٌ أَيْضًا، اور وہ مہربان بھی ہے، وَهُوَ رَحِيمٌ أَيْضًا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ یا مِّن طِينٍ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، کیا تم جانتے ہو أَتَعْلَمُونَ کہ اللہ نے ان اللہ تم کو بنایا، تم کو پیدا کیا، خلقکم مٹی سے، من ترابن، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكُم مِّن طِين، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، قدرتہ عظیم جدا کبیر جدا، قدرتہ کبیرۃ جدا، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، قدرتہ کبیرۃ جدا یا قدرتہ کبیرۃ جدا، ٹھیک ہے، دیکھو اللہ نے کیسے بڑے پہاڑ پیدا کیے، انظروا کیف خلق اللہ، بڑے پہاڑ، جبالاً کبیرۃ، دیکھو اللہ نے کیسے بڑے پہاڑ پیدا کیے، انظروا کیف خلق اللہ جبالاً کبیرۃ، انظروا کیف خلق اللہ جبالاً کبیرۃ، اور سمندر بھی کیسے پیدا کیے، وبحاراً وکیف، اور سمندر بھی کیسے پیدا کیے، وکیف خلق بحاراً، وکیف خلق بحاراً ایضاً، ٹھیک ہے، اور سمندر بھی کیسے پیدا کیے، وکیف خلق بحاراً ایضاً، دیکھو اللہ نے کیسے بڑے پہاڑ پیدا کیے اور سمندر بھی کیسے پیدا کیے، انظر کیف خلق اللہ جبالاً کبیرۃ وکیف خلق بحاراً ایضاً، وکیف خلق بحاراً ایضاً، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں درسیات کے متعلق، کمنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں، یا ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے سوال کریں، معلوم ہونے کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔
خود بھی ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کی ترغیب دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔